سلمان ہمارے محلے کا لڑکا تھا۔ سلمان کھاتے پیتے گھرانے کا اوباش نوجوان تھا جس کی دوستی بدنام زمانہ لڑکوں سے تھی۔ سلمان کی دوستی زاہد اور طاہر سے تھی۔ سلمان کے والد گورنمنٹ کالج کے پروفیسر تھے، جبکہ زاہد کے والد زمیندار اور طاہر کے والد نامی گرامی جولر تھے۔ گویا دولت کی کوئی کمی نہ تھی۔ دنیا کے ہر والدین کی طرح سلمان کے والد بھی یہی چاہتے تھے کہ سلمان پڑھ لکھ کر انجینئر بنے یا کسی اچھے پیشے سے منسلک ہو جائے، لیکن اولاد غلط راہ پر چل نکلے تو والدین کیا کر سکتے ہیں۔ سلمان کے والد دنیا بھر کے بچوں کو پڑھاتے تھے، مگر ان کا اپنا بیٹا ہی FSC میں بار بار فیل ہو جاتا تھا، جس کی وجہ صرف اور صرف اس کی غلط لڑکوں کی صحبت میں بیٹھنا تھا۔ حالانکہ وہ بہت ذہین طالب علم تھا۔ 2 بہنوں کا بھائی ہونے کی وجہ سے سلمان پر بہت سی ذمہ داریاں تھیں، مگر وہ کبھی بھی ان ذمہ داریوں کو محسوس نہ کرتا تھا۔ بڑی بہن سمینہ کی شادی ہو چکی تھی اور اس کے 2 بچے بھی تھے، جبکہ چھوٹی بہن صوبیہ میٹرک کی طالب علم تھی۔ وہ بہت معصوم اور شوخ سی لڑکی تھی۔ ہمیشہ خوش رہنے والی یہ صوبیہ اپنے بھائی سے بے حد محبت کرتی تھی۔ سلمان راہ چلتی ایک بہت ہی خوبصورت اور معصوم لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دیکھنے میں بالکل حور جیسی تھی۔ یہ میٹرک کی طالبہ بینش تھی۔ تیز دھوپ میں اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ نہ جانے اس چاند سے مکھڑے نے سلمان پر کیا اثر کیا کہ وہ اسے اتنی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ بینش ایک نہایت پاکیزہ سوچ اور پاکیزہ دل رکھنے والی لڑکی تھی۔ اس کے ماں باپ نے اس کی نہایت اچھی تربیت کی تھی۔ باوقار لڑکی تھی اور یہی اس کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ نہ جانے سلمان کو آج کیا ہو گیا ہے، طاہر نے زاہد سے کہا۔ وہی تو، پتہ نہیں کن سوچوں میں گم ہے، زاہد نے جواب دیا۔ سلمان اس لڑکی کو اتنی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا کہ اسے اس بات کا بھی خیال نہ تھا کہ اس کے دوست اس کی نگاہوں کا تعاقب کر رہے ہیں۔ اچانک ہی زاہد نے سلمان کا کندھا ہلایا اور اس سے کہنے لگا، ارے چوہا نہ بن، شیر بن شیر۔ ہم 3 لوگ ہیں، اس کو اٹھا کر گاڑی میں ڈال لیتے ہیں۔ ارے نہیں یار، یہ اتنی معصوم ہے کہ اس کی زندگی برباد کرنے کا میرا دل نہیں کرتا، سلمان نے اپنے دوستوں کو جواب دیا۔ یہ سن کر سلمان کے دوست کہنے لگے، اچھا تو پارسا ہے تو پارسا ہی صحیح، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارا دل کرے گا۔ اسی دوران لڑکی کا گھر آ گیا اور وہ اپنے گھر چلے گئی، لیکن ان بدماشوں نے اس کا گھر دیکھ لیا تھا اور اس لڑکی کو اٹھانے کا پروگرام بنانے لگے۔ یہ بدماشوں کا ایک گروپ تھا جو سرے راہ چلتی لڑکیوں کو اٹھا کر گاڑی میں ڈال لیتے تھے۔ وہ ایسی کئی وارداتیں کر چکے تھے۔ انہیں کسی کا خوف نہیں تھا کیونکہ یہ اثر و رسوخ رکھنے والے باپوں کے فرزند تھے۔ پولیس اس گروہ کو کافی دیر سے تلاش رہی تھی، مگر ابھی تک ان کو نہ پکڑ سکی تھی۔ نہ جانے آج سلمان کے دل میں کیا آئی کہ وہ ان کے اس منصوبے میں شامل نہ ہوا۔ بینش کے معصوم سے چہرے پر اس کو رحم آ گیا۔ البتہ سلمان کئی بار ان شیطانوں کے ایسے گھنونے منصوبے کا حصہ رہ چکا تھا۔ گھر آ کر بھی سلمان کا دل بینش پر ہی اٹکا رہا۔ اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ باہر جائے اور دوستوں سے ملے۔ اس کے دوستوں نے اس کو کئی بار فون کیا، مگر وہ گھر سے نہ نکلا۔ اگلے روز رات 9 بجے سلمان کو اس کے دوستوں کا پھر سے فون آنے لگا کہ فارم ہاؤس پر آجا، ہم یہاں اپنی پسند کو لے کر آئے ہیں۔ فارم ہاؤس زاہد کے والد کا تھا اور یہ شہر سے کچھ دور تھا۔ اس کے والد اس فارم ہاؤس پر بہت کم ہی جاتے تھے اور بیٹا بھی تب ہی جاتا تھا جب اس نے کوئی ایسی واردات کرنی ہوتی تھی۔ وہ لڑکیوں کو اٹھا کر اس فارم ہاؤس پر لے آتے تھے۔ آج وہ بینش کو تو نہ اٹھا سکے مگر اس کے ایک کلاس فیلو کو اٹھا لائے۔ انہوں نے موقع محل دیکھ کر لڑکی کو اس وقت اٹھایا جب گلی میں کوئی نہ تھا اور وہ چھٹی کے وقت واپس جا رہی تھی۔ گاڑی میں ڈالتے ہی انہوں نے لڑکی کے منہ پر رومال رکھا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آنے پر جب اس لڑکی نے اپنے چوگرد ان بدماشوں کو دیکھا تو وہ رونے لگی۔ وہ اس لڑکی کے رونے سے محظوظ ہو رہے تھے۔ تبھی طاہر بولا، یار ابھی اسے تنگ نہ کرو، کچھ کھانے پینے کو دو، بیچاری دوپہر سے بھوکی ہے۔ وہ لڑکی بدستور روئے جا رہی تھی۔ اس نے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی ہاتھ تک نہ لگایا۔ تو وہ کہنے لگے، یار استاد کو بلاؤ، وہی ان لڑکیوں کی نفسیات کو سمجھتا ہے۔ ہمارے سامنے تو یہ نخرے دکھاتی ہیں، رو رو کر ہلکان ہو جاتی ہیں، وہی جانتا ہے کہ لڑکیوں کو کیسے خوشی خوشی رام کیا جائے۔ سلمان کے دوست اب اسے فون کرنے لگے، یار میں کسی کام میں پھنسا ہوا ہوں، ابھی نہیں آ سکتا، شاید میں آج نہ آ سکوں، تم لوگ اپنا کام جاری رکھو۔
سلمان کا دوست اسے کہنے لگا، نہیں یار، ہمیشہ ہر بار تم ہی پہل کرتے ہو، اس بار بھی تم ہی پہل کرو گے، اور یہ لڑکی رو رو کر برا حال کر رہی ہے، ہمارے تو قابو میں نہیں آ رہی، تم آؤ اور اسے سمجھاؤ کہ ہمیں سب کچھ کرنے دے، ورنہ ہم زبردستی بھی کر سکتے ہیں۔ سلمان کہنے لگا، یار میں ابھی نہیں آ سکتا، کسی ضروری کام میں پھنسا ہوا ہوں، گولی مارو کاموں کو، تم بس جلدی جلدی فارم ہاؤس پہنچو، بہت ہی پرفیکٹ مال اٹھا کر لائے ہیں۔ سلمان کے دوست اس کو کہنے لگے۔ دوستوں کے اتنے اصرار پر سلمان کو وہاں جانا ہی پڑا۔ جو ہی سلمان فارم ہاؤس پہنچا تو گاڑی کی آواز سنتے ہی زاہد اور طاہر کی باتیں کھل گئیں کہ آ گیا ہمارا شیر، اب ہمیں کسی کا خوف نہیں، وہ کہے لگا کے ہنسنے لگے۔ طاہر نے سلمان کو بتایا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس نے اس دن زاہد کو گالیاں دی تھی، آج بدلہ چکانے کا وقت آ گیا ہے، اور کمرے میں بیٹھی وہ بدنصیب گھٹنوں میں منہ چھپائے رو رہی تھی، وہ دل ہی دل میں اپنی موت کی دعا مانگ رہی تھی، اس کے جسم کا ہر حصہ اپنی بے بسی کی گواہی دے رہا تھا، وہ سسک سسک کے رو رہی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ اس معاشرے میں عزت دار زندگی گزارنا کیا اتنا ہی مشکل ہو گیا ہے کہ دن دہاڑے غریب کی بیٹی کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ وہ اذیت بھرے اس لمحے میں یہ سب کچھ سوچ کر مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اچانک سے سلمان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیا کسی کی بے بسی ہمیں خوشیاں دے سکتی ہے؟ کیا کسی کے جنازے پر ہم اپنی خوشیاں منا سکتے ہیں؟ ایک لمحے کو وہ رک گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے یہ خیال اپنے ذہن سے جھٹک دیا کہ یہ باتیں باضمیر لوگوں کو زیب دیتی ہیں۔ زندگی عیاشی کا نام ہے، 2 دن کی زندگی ہے، عیاشی کر کے گزارنی چاہیے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں نیم تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی ان کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی، ہاتھ جوڑ کر ان بدماشوں کو ان کی بہنوں کا واسطہ دے رہی تھی، مگر بے رحم لوگ کب کسی کی بے بسی پر رحم کرتے ہیں۔ سلمان کی چھٹی حص نے اسے کہا کہ رک جاؤ، جس کی عزت تم تار تار کرنے جا رہے ہو اسے دیکھ تو لو کہ وہ کون ہے۔ سلمان نے زاہد سے کہا، یار یہ کمرے میں اتنا اندھیرا کیوں ہے، لائٹ تو آن کرو۔ روشنی ہوتے ہی لڑکی کی آنکھیں چندھیا گئیں اور سلمان کے تو جیسے پیروں کے تلے سے زمین نکل گئی۔ جس لڑکی کو اس کے بدماش دوست زبردستی گاڑی میں اٹھا کر لائے تھے وہ اس کی سگی بہن صوبیہ تھی۔ سلمان کو وہاں دیکھ کر اس کی بہن صوبیہ کہنے لگی، سلمان بھائی یہ آپ ہو؟ اے میرے خدا، یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی؟ بھائی آپ اتنے بغیرت ہو گئے، یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے سلمان کو دیکھ رہی تھی۔ سلمان نے دھاڑ کر کہا، خاموش ہو جاؤ، اور اپنے دوستوں کو کہا کہ میری نظروں سے دفع ہو جاؤ۔ جانتے ہو جس لڑکی کو تم لوگ اٹھا کر یہاں لائے ہو یہ میری سگی بہن صوبیہ ہے۔ سلمان کے دونوں بدماش دوست سلمان کو غضبناک دیکھ کر وہاں سے بھاگ نکلے۔ صوبیہ سلمان سے کہنے لگی، آپ دوسروں کی بہنوں کی عزت کو تار تار کرتے تھے، آج آپ کی بہن کی عزت برباد ہونے والی تھی۔ سلمان رونے لگا اور اپنی بہن کے پاؤں پر ہاتھ رکھ کر اس سے معافی مانگنے لگا۔ سلمان صوبیہ کے پاؤں میں گر کر زار و قطار رو رہا تھا اور اس سے بار بار معافی مانگ رہا تھا کہ بہن میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد ایسا کچھ نہ کروں گا اور اپنے اوباش دوستوں کو دوبارہ کبھی نہ دیکھوں گا۔ وہ بار بار صوبیہ سے معافی مانگ رہا تھا اور اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اللہ نے اس کی بہن کی عزت کو محفوظ رکھا۔ سلمان روتا ہوا اٹھا، صوبیہ کے سر پر چادر اڑائی اور اسے گھر لے کر واپس آ گیا، اور اس دن کے بعد توبہ کر لی کہ وہ آئندہ کوئی غلط کام نہ کرے گا۔ اپنی عزت کی توقیر ہوتے دیکھی تو اسے سمجھ میں آیا کہ دوسروں کی عزت کو کیسے خراب کیا جاتا ہے۔ اس احساس نے اسے شیطان سے انسان بنا دیا۔ صوبیہ نے بھی اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا کیونکہ وہ اپنے بھائی سے بے حد محبت کرتی تھی، اور اگر اس بات کا علم اس کے والد کو ہو جاتا تو وہ اسے شوٹ کر دیتے۔ تقدیر نے ایسا کھیل کھیلا کہ بہن کو بھائی کی باتوں کا پردہ رکھنا پڑا۔ سلمان صوبیہ کا بھائی تھا، اس لیے وہ اس سے نفرت نہیں کر سکتی تھی، اس نے اسے معاف کر دیا، لیکن اس شرط پر کہ وہ آئندہ کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ سلمان بھی اپنے وعدے پر قائم رہا اور آئندہ کے بعد وہ سدھر گیا۔